बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जो शख्स बेबसी के वक़्त 5 बार या रब्बा ना कहे, अल्लाह पाक से जो दुआ मांगता है वो अता करता है। हर सुबह रोज़ाना नमाज के बाद कुरान पढ़ने की आदत घर में रिज़्क़ की फरावानी करती है। मक्खन खाने से मैदा ठंडा होता है। सेब खाने से ब्लड कैंसर नहीं होता। पेट की गैस को ख़त्म करना है, सूखा पुदीना खा लो। पेट की गैस को ख़त्म करना है, ज़्यादा देर तक सेहतमंद और तंदुरुस्त रहना है, जब भी भूख लगे तब खाना खाओ। अगर दिल की धड़कन अचानक तेज़ हो जाए, नहार मुँह प्याज और शहद मिलाकर खा लिया करो। खीरा खाया करो, इससे बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। हमेशा जवान रहना चाहते हो, चेहरा धोते वक्त चेहरे पर खीरे का रस लगा लो। ख्वाब में आबाद जगह का देखना घर में खुशहाली लाना है। चीनी खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ चख लेने से शुगर नहीं होगी। पालक खाने से इंसान देर तक जवान रहता है। सांवले रंग की खवातीन टूथपेस्ट के अंदर अंडे की सफ़ेदी मिलाकर चेहरे पर लगाएं। जिल्द नरम मुलायम हो जाएगी और निखर जाएगी। कामयाबी बाज़ारों में नहीं बिकती, बल्कि इंसान अपने अज़्म हौसले से हासिल करता है। हरी मिर्च सांस की तकलीफ़ से बचाती है, जिस्म के अंदर खून को जमने नहीं देती। जो लोग गन्ना चूसते हैं या गन्ने का रस पीते हैं, इनकी जिल्द कभी काली नहीं होती। जो रोज़ाना दही का इस्तेमाल करते हैं, इनको कभी पेशाब का इन्फेक्शन नहीं होता। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, वो रोज़ाना खजूरें खा लें। इसके अलावा लाल चिकंदर का इस्तेमाल बेहतरीन है। अगर रोटी खाते वक्त मुंह में कड़वापन महसूस हो, जान लो बुखार हमला करने वाला है। सरसों का तेल पिंडलियों पर मसल लेने से सारे दिन की थकावट उतर जाती है। बुढ़ापा रोकने की 4 ग़िज़ाएँ: देसी घी, दूध, फ्रूट, हरी सब्जियाँ। ज़्यादा पालक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। 7 दिन अंजीर खाएं, घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी। अगर कहीं चीज़ रख कर भूल जाएं तो दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करें, याद आ जाएगी। दूर की नज़र कमज़ोर है, रात को जामुन का ताज़ा पत्ता आंख पर रख कर सो जाओ, नज़र ठीक हो जाएगी। अगर कोई बंदा अजीब तरीके से खाता है, वो ज़्यादा टेंशन में रहता है। जो लोग ज़्यादा देर तक तन्हाई में रहते हैं, वो जल्दी मर जाते हैं। रोज़ाना सुबह के वक्त दही खाने से इंसान बूढ़ा नहीं होता, जुड़ियाँ नहीं आती। घर में मोर का उड़कर आ जाना घर में रिज़्क़ बढ़ने की अलामत है। जिगर के मरीज़ लोग काले चने इस्तेमाल करें। जिस्मानी कमज़ोरी से शिकार लोग काले चने इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं। दूध में कलवंजी के 2 दाने डालकर खाने से इंसान के जिस्म के अंदर ताकत आ जाती है। सेब खाने से दुगनी तवानाई मिलती है। चावल खाकर फ़ौरन दूध पीने से काली खांसी हो सकती है। नमाज के बाद एक तस्बीह रोज़ाना पढ़ें, या वदूदो या सलामो। घर से झगड़े, नहुसत और गलतफहमियाँ ख़त्म हो जाएंगी। रोज़ाना दोपहर के वक्त प्याज इस्तेमाल करने से मैदा साफ़ रहता है। तुलसी का पौधा घर में लगाया जाए, घर में मक्खी, मच्छर और कीड़े मकोड़े नहीं आते। जो औरतें शौक़ से चूड़ियाँ पहनती हैं, वो ज़ौक़ पसंद होती हैं। ऐसी औरत को बनने संवरने का शौक़ होता है। कच्ची गाजर चबा कर खाने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। सुबह के वक्त एक कच्चे लहसुन की डली चबाने से बड़ा हुआ पेट कम हो जाएगा। चॉकलेट खाने से गले की खराश ख़त्म होती है। 7 दिन तक 7 अदद मुनक्के रात के वक्त आधा पाव दूध में भिगोकर सुबह खाने से दिमागी कमज़ोरी दूर हो जाती है। अगर आप खुद को बीमार महसूस करते हैं तो आपको विटामिन सी की ज़रूरत है। सब्ज़ मिर्चें खाएं। सेहतमंद रहना है तो नाश्ता बादशाहों की तरह, दोपहर का खाना आम आदमी की मानिंद खाएं, रात का खाना गरीबों जैसा खाएं। अगर किसी को शदीद खांसी हो, गले में दर्द हो, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच अदरक का रस मिक्स करके रात को सोते वक्त पी ले। गाजर का जूस जिल्द को सेहतमंद रखता है। तेज़ ठंडे पानी के इस्तेमाल से आपके बाल झड़ने लग जाएंगे। खाली पेट नहाओ, जिस्म गर्मी से बच जाएगा। बिल्ली घर में पालोगे, दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। सुबह उठते ही 1 घंटे के अंदर नाश्ता कर लेने से इंसान जल्द बूढ़ा नहीं होता। जब कोई आपका नाम पुकारे, आप फ़ौरन जवाब दे दें या सुन लें, ये सेहतमंद दिमाग की अलामत है। काजू खाना शुगर के मरीज़ों के लिए मुफीद है। ये शुगर को बढ़ने से रोकता है। सुबह नहार मुँह लहसुन की 2 तुरियाँ 1 कप नींबू के कहवे के साथ खा लें। पेट की चर्बी बर्फ़ की तरह पिघल जाएगी। रोज़ अचार खाकर सोने से 3 दिन में आधा किलो चर्बी कम हो जाएगी। जो लोग दिल के मरीज़ हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा खजूर और लहसुन का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई चीज़ काटते हुए उंगली पर ज़ख्म हो जाए, खून बहना शुरू हो जाए, तो उंगली को अपने दिल की सतह से ऊपर काट लें। खून बहना फौरी तौर पर बंद हो जाएगा। सब्ज़ टमाटर पट्ठों के दर्द को दूर करता है। कच्चे अनार का जूस पियो, वज़न कम हो जाएगा।
دہی معدے کی تیزابیت کو دور کرتا ہے، وزن کو بھی کم کرتا ہے۔ آلو کم سے کم استعمال کریں کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں۔ گھر میں سفید کلر کا پینٹ کرواؤ، آپ کے گھر میں مچھر داخل نہیں ہوگا۔ پانی میں نمک ڈال کر گھر کا فرش دھویا جائے، کیڑے مکوڑے اور مکھیوں سے نجات ملے گی۔ نہار منہ چنے کھا کر اوپر سے پانی پی لو، پٹھوں میں درد کھچاؤ رہتا ہو، دوپہر کے وقت کالی مرچ کھانے سے افاقہ ہوگا۔ کھانے کے بعد اگر ایک سیب کھا لیا جائے قبض نہیں ہوتی۔ زیتون کے بے شمار فوائد ہیں۔ روغن زیتون کھاؤ، اس کو لگاؤ، اس لیے کہ یہ ایک مبارک درخت سے حاصل کیا جاتا ہے۔ بریسٹ کینسر کے مرض سے شفا ہوتی ہے، جوڑوں کے درد میں مفید ہے، چہرے کا روکھا پن، دانے چھائیاں ختم کرتا ہے، نظر کی کمزوری کے لیے بھی مفید ہے۔ اگر روزی عقل سے حاصل کی جاتی، دنیا کے تمام بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ دودھ میں پودینہ ڈال کر پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا۔ لسی میں گاجر ڈبو کر کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ سفید زیرہ بھون کر کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ ٹھنڈا دودھ پینے سے معدے کی گرمی دور ہوتی ہے۔ جس گھر میں غصہ کرنے والی عورت رہتی ہے، اس گھر میں برکت نہیں آتی۔ شام کے وقت میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ شام کو گوبھی کھانے سے دانت درد ہو سکتا ہے۔ شام کو چاول کھانے سے چربی بڑھ جاتی ہے۔ گھٹنے کی تکلیف دور کرنی ہے، 3 قطرے زیتون کے تیل کے ناک میں ٹپکا لو۔ آج کل چہرے پر غیر ضروری بالوں کی سب سے بڑی وجہ موبائل سے نکلنے والی نیلی شعاعیں بھی ہیں۔ کانوں سے کم سنائی دیتا ہو، کانوں کے اندر سرسوں کے تیل کے 3 قطرے نیم گرم کر کے 3 سے 4 دن ڈالو، 90 سال تک کان فٹ رہیں گے۔ پانی میں ناریل کا تیل کے چند قطرے ڈال کر نہانے سے جسم کی خارش ختم ہوتی ہے۔ تلسی کے رس میں زیرہ ملا کر کھانے سے لکوریا جیسی بیماری سے جان چھوٹ جائے گی۔ اگر گلا بیٹھ جائے، گڑ والے چاول کھائیں۔ روٹی دودھ میں ڈبو کر کھانے سے جوانی جیسی طاقت آ جاتی ہے۔ جو عورتیں گیس والی آگ پر کھانا بناتی ہیں، ان میں سانس کی بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ کپڑوں پر زنگ کا داغ لگ جانے کی صورت میں لیمبو رگڑنے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ انگور کھانے سے بلغم ختم ہوتی ہے۔ پیٹ کی دائیں جانب سوجن آ جائے، آپ کو مثانے کی کمزوری ہے۔ چاول کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی پی لو، زندگی بھر چہرہ صاف رہے گا۔ گھر میں صبح صبح پرندوں کی آواز کا آنا گھر میں برکت ہونے کی نشانی ہے۔ اس سے رزق کی تنگی کبھی نہیں ہوتی۔ سورج مکھی کے پھول کا تیل آنکھوں پر ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آئی بروز پر سرسوں کا تیل کا مساج کرنے سے نظر کمزور نہیں ہوگی۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے بال گرنے لگتے ہیں۔ ناشتے میں زیتون کا تیل استعمال کرنے سے گیس کی بدبو نہیں آتی۔ شام کو چاول زیادہ کھانے سے پیٹ کی چربی بڑھتی ہے۔ اگر کھانوں میں آئل کی جگہ سرسوں کے تیل کا استعمال کیا جائے، آپ کو زندگی بھر شوگر کی پرابلم نہیں ہوگی۔ چینی کی جگہ گڑ استعمال کرنے سے شوگر نہیں ہوتی۔ منہ میں چھالے پڑ جائیں، کیلے دہی کے ساتھ کھا لیں۔ شوگر کے مریض لوگ کچی بھنڈی کو پانی میں ڈبو کر اس کا پانی پیا کریں۔ جن کو غصہ زیادہ آتا ہے، کریلے کی سبزی کھائیں۔ مغرب کے بعد انسانی جسم آرام مانگتا ہے۔ رات کے وقت فاسٹ فوڈ کھانے سے آسانی سے ہضم نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے بیماریاں آنے لگتی ہیں۔ چائے پیشاب کی یورک ایسڈ کی مقدار بڑھاتی ہے۔ چائے پینے سے جوڑوں کے درد میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اگر سالن کے اندر مرچیں زیادہ تیز ہو جائیں، سالن کے اندر آدھا کپ دودھ شامل کر دیں، مرچیں کم ہو جائیں گی۔ یہ چیزیں انسان کو بہت طاقت دیتی ہیں۔ سبزیاں، پھل اور دودھ۔ دانتوں سے ناخن کاٹنے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ پانی میں ارکے گلاب ملا کر پی لیا کرو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ سوتے وقت لیمبو چاٹو، نیند اچھی آئے گی۔ نہانے کے بعد سیب کھانے سے ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ 3 چمچ سرسوں کا آئل، 1 چمچ زیتون کا آئل، 1 چمچ میتھی دانہ، 1 اجوائن، اس کو گرم کریں، اس سے پیٹ کا مساج کریں، پیٹ اندر چلا جائے گا۔ سب سے زیادہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے پایا کہ اللہ کافی ہے۔ بینگن کا تیل استعمال کرنے سے آپ کے کالے بال ہو جائیں گے۔ صرف چند دن کے مسلسل استعمال سے رزلٹ دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ جو بندہ مصیبت میں گھبرا جاتا ہے، وہ کبھی مصیبت سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ اس کی مصیبت میں کمی آنے کی بجائے بڑھتی جائے گی۔ جو بندہ تعلیم حاصل کرنے کی مصیبت کو برداشت نہیں کرتا، وہ کبھی بڑا آدمی نہیں بن سکتا، وہ ہمیشہ چھوٹے کا چھوٹا ہی رہ جاتا ہے۔ ایک پھل ایسا ہے جسے روز کھانے سے 3 دن میں چربی پگھل جائے گی، وہ ہے بیلو کا پھل، جو صحراؤں میں اگتا ہے، جس کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ جوانی میں آدھا کھاؤ آدھا بچاؤ، کیونکہ جوانی کے وقت جمع کیا ہوا بڑھاپے میں کام آتا ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، زیادہ دولت کا لالچ نہ کرو، زندگی اور صحت تھوڑی سی آمدنی پر قائم رہ سکتی ہے۔
بدن کی ایک ایک رگ میں طاقت ڈالنی ہے۔ نہار منہ کھجور کو پیس کر بکری کے دودھ کے ساتھ پی لو۔ کانوں سے کم سنائی دیتا ہو 3 قطرے نیم گرم سرسوں کا تیل کانوں میں ڈالو۔ جو بندہ اپنا وقت رائے گاہ نہیں کرتا، اس کی خواہشات اس کے قابو میں رہتی ہیں۔ جس کی خواہشات قابو میں ہوں وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اجوائن پیٹ کے امراض کا شافی علاج ہے۔ بدن میں چستی پیدا ہو جاتی ہے۔ بواسیر کے لیے بھی مفید ہے۔ آنکھوں پر اجوا کھجور کا چھلکا مسل لینے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ دودھ بغیر شکر کے سبز الائچی ڈال کر ابال لیں۔ فریزر میں ٹھنڈا کریں۔ اتنا ٹھنڈا کریں کہ برف بننے والا ہو۔ روزانہ 1 گلاس پئیں۔ معدے کی تیزابیت، السر، معدے کی جلن دور ہو جائے گی۔ ٹیشو پیپر میں جوائن لپیٹ کر سونگھ لینے سے سار کا درد ختم ہوتا ہے۔ مٹی کی کٹوری میں بادام گھیس کر پمپلز پر لگانے سے پمپلز کے داغ بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اگر جسم پر جلن ہو، مہندی کے پتوں کو پیسٹ بنا کر جلن پر لگانے سے جلن میں آرام ملتا ہے۔ حافظہ اور نظر کی کمزوری کا خاتمہ کرنا ہے، بدن کی کمزوری کو دور کرنا ہے۔ رات کو 7 بادام پانی میں بھگو کر رکھیں، صبح چھلکوں سمیت کھا لیں۔ ہارمونز کو بیلنس رکھنے کے لیے خواتین 1 چٹکی کلونجی میتھی دانہ روزانہ استعمال کریں۔ اس سے ہارمونز بیلنس میں رہتے ہیں۔ اچھے اخلاق والے اور میٹھا بولنے والے سے خود بخود محبت اور لگاؤ ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی ایسے ہے جیسے بادلوں کی چھاؤں آنی جانی ہے۔ حق تعالیٰ اپنی محبت کے دولت ٹوٹے ہوئے دلوں میں رکھتا ہے، جیسے سونے کو ویران جگہوں پر چھپانے کے لیے دفن کرتے ہیں۔ سوکھی خارش کا مسئلہ ہو یا دماغی کمزوری کا مسئلہ، صبح کے وقت پانی کے ساتھ 1 چمچ خشخاش پی لیا کریں۔ زیادہ مرچ مسالے کھانے سے الرجی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ نہانے سے قبل پانی میں نمک شامل کر کے نہانے سے خارش نہیں ہوگی۔ اگر پریشانیوں کے اسباب موجود ہیں تو خوش رہنے کی وجوہات بھی تلاش کی جا سکتی ہیں۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے، اس کی قدر کیجیے، کیونکہ اس دنیا میں تماشائی زیادہ اور قدر کرنے والے کم پائے جاتے ہیں۔ تم اللہ سے دعا مانگو، اس یقین کے ساتھ مانگو تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، اور جان لو اللہ تعالیٰ بے پرواہ بے توجہی سے مانگی ہوئی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ سرسوں کے تیل میں 1 چائے کا چمچ نمک ملا کر دانتوں پر لگاؤ، دانت سفید ہو جائیں گے۔ کھجور کھانے سے ذہنی دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ کھجور کھانے سے بدن کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ کدو استعمال کرنے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ دماغی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے زکام ہو جائے، گوشت کا شوربہ پینے سے نزلہ زکام ٹھیک ہو جائے گا۔ کچا شلجم نظر اور دماغ کو تیز کرنے کے لیے مفید ہے۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ 1 کھانے کا چمچ نیم گرم شہد لیں، اس میں 1/4 چمچ پسی ہوئی دال چینی مکس کریں۔ روزانہ دن میں 2 مرتبہ لیں، اس سے پرانی بلغم ختم ہوتی ہے، ٹھنڈ دور ہوگی۔ نہار منہ نیم گرم پانی کے 3 گلاس پینے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کچھ دنوں میں چہرہ پتلا اور فریش دکھائی دینے لگتا ہے۔ سونف یادداشت کو بہتر بناتی ہے، افسردگی کو دور کرتی ہے۔ گھر میں رزق کی تنگی ہو، صبح کو اٹھتے ہی نماز کے بعد استغفار کی تسبیح ضرور پڑھ لیا کریں۔ کیلے کا جوس پینے سے گردے صحت مند رہتے ہیں۔ گیندے کے پھول کی چائے پینے سے نیند اچھی آتی ہے۔ دھنیا کی چٹنی کھانے سے آنکھوں کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ سفید پیاز کا رس پینے سے ہڈیوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ جس کے پیٹ میں کیڑے ہوں وہ کالی مرچ کھائے۔ جسم لٹکنا شروع ہو جائے، جسم پر چنبیلی کا اور گلاب کے تیل کی مالش کریں۔ ڈپریشن کے مریض گیندے کے پھولوں کی خوشبو سونگھ لیا کریں، ڈپریشن دور ہو جائے گا۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ ہر کھانے کے بعد 1 کھجور کا دانہ کھانے سے کھانا فوری طور پر ہضم ہو جاتا ہے۔ حمل کے دوران چکناہٹ والی چیزیں کھانے سے بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ کھانا وقت پر نہ کھانے سے دماغ کمزور ہوگا۔ کیلے کو فریج میں رکھنے سے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ آلو کے سالن میں جتنا نمک ڈالو گے نمک تیز نہیں ہوگا۔ ہر نماز کے بعد 3 بار آیت الکرسی پڑھنے سے رزق کے اندر برکت آتی ہے۔ ناشتے میں زیادہ میٹھے کے استعمال سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ جو زیادہ تیز بولتے ہیں اپنے گھر میں زیادہ محنتی ہوتے ہیں۔ جوڑوں کے درد میں انجیر دودھ کے ساتھ کھائیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ نظر کی کمزوری کے لیے سونف مفید چیز ہے۔ کندھے جھکا کر بیٹھنے سے پٹھے کمزور ہوتے ہیں۔ جن کی ہاتھ پاؤں میں جلن رہتی ہو، پیشاب کرتے ہوئے بھی جلن محسوس ہو، بہمی دانہ 1 چمچ رات کو 1 کپ پانی میں بھگو دیں، صبح نہار منہ چھان کر یہ پانی پی لیں، کچھ عرصہ مسلسل استعمال کریں، انشاءاللہ ہاتھ پاؤں کی جلن ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز میں کسی کے لیے دعا کرنا اس کو پتہ بھی نہ ہو، بس یہی سچی محبت ہے۔ خشک آلو بخارے کا جوس بدن میں خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض کے لیے تحفہ ہے۔
कद्दू को काट कर आंखों पर लगाने से नज़र तेज़ होती है। बकरी का दूध बदन की एलर्जी को ख़त्म करता है। रोज़ाना सौंफ वाला दूध पीने वाला बंदे का रंग गोरा हो जाता है। कोशिश करें रोटी का इस्तेमाल दिन को करें, रात को सोने से कबल खुश्क आलू बहारा खा लें। पेट से जुड़े तमाम मसाइल दूर होंगे, मैदे की तेज़ाबियत और कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। अगर हिचकी लग जाए पुदीने के पत्ते चबा लें। किसी नहायत शोर वाली जगह पर किसी शख्स की बात को सुनने में दुश्वारी हो तो दाएं कान का इस्तेमाल करें, क्योंकि दायां कान इंसानी आवाज़ को ज़्यादा तेज़ी से और बेहतरी से कैच करता है। जिसका गला बैठ जाए वो सौंफ चूस ले। इसमगोल का छिलका नहार मुँह पी लेने से बदन की फालतू चर्बी पिघल जाती है। नाक पर तेल लगाने से डिप्रेशन ख़त्म होता है। रोज़ाना खीरा खाने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। छोटे बच्चे को केला खिलाएं, हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। जिन अफराद को मैदे की प्रॉब्लम रहती हो वो अंगूर इस्तेमाल करें। अगर आप मोटे होना चाहते हैं, रात को रोटी दूध में भिगोकर रख दें, सुबह को खा लें। इससे आपके में ताकत में बेपना इजाफा होगा। जो लोग कमज़ोर हैं इससे मोटे हो जाएंगे। अगर आप सोने से कबल शहद चाट लें, आपको पुरसकून नींद आएगी। नहार मुँह खजूर इस्तेमाल की जाए, आप में ग्लूकोज की कमी नहीं होगी। खारिश को दूर भगाना है, नारियल के तेल में कपूर मिलाकर मुतासरा जगह पर लगाएं। घर में बिल्लियां पालने से फालज का खतरा और दिल का दौरा 2/3 कम हो जाता है। जो मुसलसल डिप्रेशन में रहते हैं, इनके चेहरे पर झुर्रियां जल्द पड़ने लगती हैं। आप डिप्रेशन को कंट्रोल करना सीखें, आपकी उम्र में इजाफा हो जाएगा। इलायची वाली चाय पीने से दांत का दर्द ठीक हो जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, हमेशा ऐसे शख्स को चुना करो जो आपको इज़्ज़त दे, क्योंकि इज़्ज़त मोहब्बत से कहीं ज़्यादा खास होती है। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।